وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، وقت ہو چکا ہے۔ گروپ کے اندر لنک شیئر کر دیا تھا، ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے 15 آیات پڑھ لی ہیں قرآن کریم کی، سورہ بقرہ کی پہلی 15 آیات، اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ، یہ چیزیں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ آج ہم مزید اس سے آگے پڑھیں گے، چونکہ ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی ہوتی ہے، تو ہم آج تفسیر کا سبق ہی تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیں گے۔ اور زیادہ زیادہ سے مراد یہ نہیں ہے، وہ ہوں گی 2 3 آیات ہی، لیکن وہ تھوڑے سے اس کے اندر الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، وہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، اور بس وہی ہم آج اسی پہ اکتفا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو ساتھ کوئی حدیث بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو ابھی سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے امید ہے پچھلا سبق سب کو یاد ہوگا۔ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ آج سب سے پہلے معنی دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو خود سمجھا دوں گا۔ 15 آیات جو آپ نے پڑھی ہیں، اس کا معنی کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی مشکل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی ہمیں یاد نہیں ہوا یا یہ ہوا وہ ہوا۔ بہت آسان ہے، وہ آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں۔ آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے تو آپ کے لیے پڑھنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ ابھی سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی اتنا سبق نہیں ہوا کہ آپ پہ بوجھ بنے۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی آپ کے سبق میں۔ اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ۔ جو لفظ سمجھ نہ آیا کرے وہ پوچھ لیا کریں، جو تفسیر آیت کی سمجھ نہ آیا کرے وہ بھی پوچھ لیا کریں۔ جس تراجم سے آپ کی مرضی ہے، یعنی جو ترجمہ آپ کو سمجھ آتا ہے، آپ اس سے بے شک یاد کریں، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اور بھی کوئی رہنمائی لینی ہوا کرے وہ بھی پوچھ لیا کریں۔ لیپ ٹاپ پہ کھلتا نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کی یہ آیت تھی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اس کے اندر بھی ایک لقو، یعنی یہ ایک لفظ تھا، فعل تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، آپس کے اندر ملنا۔ لقا یلکی کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ٹھیک ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ ایک لفظ اس کے اندر یہ تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا کسی چیز کو، یا مبتلا کر دینا کسی کو۔ سرک طغیانہم، طغا کہتے ہیں سرکشی کو، یا معون کہتے ہیں بہکنا، سرگرداں ہو جانا، اپنے ہوش و آواز کھو دینا۔ کوئی بھی معنی آپ کر سکتے ہیں۔ آج آیت نمبر 16 ہے، دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ اور بلکہ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج آپ کے 2 رکوع یہاں مکمل ہو جائیں گے سورہ بقرہ کے، تو آج آپ انشاءاللہ 5 آیات پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اس لیے کہ یہ آگے 2 دن ہے، ہفتہ اتوار آپ کو چھٹی ہوتی ہے، اپنی مصروفیات میں سے قرآن کو وقت دیں گے تب قرآن آپ کو کچھ دے گا۔ چلیں دیکھیں جی، اولائکا یہی لوگ ہیں۔ اولائکا آپ کو پتہ ہے نا، اس میں اشارہ ہے، اولائکا یعنی اولائکا جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ذالکا زانکا اولا، ذالکا وہ، زانکا وہ، اولائکا یہی، اور یعنی جمع کے لیے آتا ہے۔ اولائکا یہی لوگ ہیں، الذین
اشترا وہ اشترا کہتے ہیں کسی چیز کو، یہ بیچنے کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں ہوگا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے مول لی الضلالۃ گمراہی، جس طرح پیچھے تھا نا سورہ فاتحہ میں ولا الضالین گمراہی، الضلالۃ گمراہی، بالہدا، با یہ بہت سے معنی ہوتے ہیں، یا با کا معنی ہوتا ہے بدلہ، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، فما پس، ما کا مطلب یہاں ہوگا نہ، فا کا مطلب پس، ما کا مطلب نہیں، فما پس نہیں، ربحت فائدہ پایا، پس نہ فائدہ پایا، ربح آپ کو پتہ ہے ربح فائدے کو کہتے ہیں، نفع کو کہتے ہیں، پس نہ فائدہ ہوا، تجارتہم اردو کا لفظ ہے ان کی سوداگری کا، ان کی تجارت کا، ہم ان کو، وما کانوا مہتدین، اہتدا یہتدی کہتے ہیں ہدایت پانا، وما کانوا مہتدین اور نہ ہوئے ہدایت پانے والے، مثلہم اردو کا لفظ ہے مثال ان کی، ہم ان کی، ان سب کی مثال ان لوگوں کی، ان سے مراد منافقین ہے، کمثل الذی استوقد نارا، کمثلی کاف آتا ہے، کاف کا مطلب ہوتا ہے ایسا جیسا، ہم اردو کے اندر کہتے ہیں نا یہ کیسے ہے، جیسے ہے، جیسے کیسے، تو اس کے لیے بارہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کمثل جیسے مثال اس شخص کی ہے، استوقد جس نے جلایا، جس طرح آپ چولہے میں آگ جلاتے ہیں، استوقدہ جس نے جلایا، نارا آگ کو، نارن آگ کو کہتے ہیں، بتایا تھا نا الفاظ معنی میں، نارن آگ کو، فلما پس جب، اضاءت روشن کیا، ما حولہ کس نے، آگ نے، ما حولہ، حولن کہتے ہیں ارد گرد کو، ارد گرد کے ماحول کو حول کہتے ہیں، آس پاس کو، حولہ اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم تو اللہ نے اس کی روشنی، اس کا نور اٹھا لیا آگ کا، نور یعنی روشنی، نور روشنی کو کہتے ہیں نا، تو لائٹ، روشنی، نور، ذہب اللہ بنورہم تو اٹھا لیا اللہ نے، وترکہم، ترکا کہتے ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں نا جی فلاں فوت ہو گیا اس نے ترکے میں کیا چھوڑا، یعنی پیچھے کیا چھوڑا، وترکہم چھوڑ دیا ان کو، ہم ان کو، فی ظلمات، ظلمات اندھیرے کو کہتے ہیں، اردو کا لفظ ہے، اس کا ابھی تک کوئی لفظ مشکل نہیں آیا، فی ظلمات بیچ اندھیرے کے، لا یبصرون نہیں دیکھتے، لا یبصرون نہیں دیکھتے، یبصرون ابصار، ابصارہم یہ آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، لا یبصرون مضارع کا صیغہ ہے نہیں دیکھتے، سمن بہرے ہیں، یہ آیت مشہور ہے، مجھے لگتا ہے آپ سب کو یاد بھی ہوگی، سمن بہرے ہیں، جو بندہ نہیں سن سکتا اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، سمن، بکمن گونگے ہیں جو بول نہیں سکتا، بکمن گونگے ہیں، عمیون کہتے ہیں اندھے کو جو دیکھ نہیں سکتا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون آنکھوں کے آگے پردہ ہے نہیں دیکھ سکتے، فہم لا یرجعون، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں پھر آتے، یعنی نہیں لوٹ کر آتے، افعال، کل میں کچھ افعال آپ کو بھیجوں گا، یعنی اس فعل کا مطلب کیا ہے اردو میں، جس طرح ضربہ کا مطلب مارنا ہے، نصرہ کا مطلب مدد کرنا ہے، سمعہ کا مطلب سننا ہے، دخلہ کا مطلب داخل ہونا ہے، کتبہ کا مطلب لکھنا ہے، پڑھنا بھی ہے، اقرا کا مطلب پڑھنا ہے، اس طرح رجع یرجع سے مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس آنا، تو لا یرجعون مضارع کا صیغہ ہے، لا یرجعون وہ لوٹ کر نہیں آتے، دیکھیں آگے جی، او کصیبم ماند مینے کی، یعنی کصیبم یا بارش کی ماند، من السمائی آسمان سے، فی ہی ظلمات بیچ اس کے اندھیرے ہیں، ورعد گرج ہے، یعنی جو کڑک کڑک ہوتی ہے نا، کڑک کو رعد کہتے ہیں جو آواز نکالتی ہے، وہ برقن اور بجلی، برقن کی بجلی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے برقن، یہ جو آسمانی بجلی ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، برقن بجلی کو کہتے ہیں، یجعلون، جعلا کا مطلب بنانا بھی ہوتا ہے ڈالنا بھی ہوتا ہے، وہ یجعلون اصابع، اصابع جمع ہے انگلیوں کو کہتے ہیں، انگلیاں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اذن کان کو کہتے ہیں تو اس کی جمع ہوگی آذان، اذن کان کو کہتے ہیں، آذان، یجعلون اصابعہم فی آذانہم ڈال دیتے ہیں یا رکھ دیتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں، من السواع کی کڑک کی وجہ سے، یہ جو آواز سنتے ہیں نا آسمانی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت ڈر موت کے، یعنی موت کے ڈر کی وجہ سے، حذر ڈرنے کو کہتے ہیں موت کو، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو، آخری آیت ہے، یکادو نزدیک ہے یعنی قریب ہے، برقو بجلی، یختفو اچک لے، یختفو فعل مضارع کا صیغہ یعنی اچک لے، یعنی قریب ہے کہ بجلی ان کو اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، ان کی بینائی کو، ابصارہم ان کی بینائی کو، کلما اضاء لہم جب روشنی دیتی ہے ان کو، مشو چلتے ہیں، مشو
چلتے ہیں، مشو کہتے ہیں چلنے کو، مشو فی ہی چلتے ہیں بیچ اس کے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا کرتی ہے، وہ اور اذا جب، وَإِذَا اور جب اظلم علیہم اندھیرا کرتی ہے اوپر ان کے، کامو کون اندھیرا کرتی ہے؟ بجلی، کامو کھڑے ہو جاتے ہیں، کام کام یقومو کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے، اللہ لَذَهَبَ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو، سمع سننے کہتے ہیں نا، تو اسی سے بنا ہے، بسم ان کے کان، وہ ابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، علی پر، کلی ہر، کلی اردو کا لفظ ہے، کلی شیء چیز کو کہتے ہیں، قدیر کہتے ہیں قادر کو، علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بس یہاں تک۔ ابھی اس کی تھوڑی سنیں گے تفسیر، ساری بات خود سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے یہاں دو قسم کی مثالیں دی ہیں، دو قسم کی مثالیں یہاں آج بیان ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ منافقین کا ذکر چل رہا تھا، منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پہلے انہوں نے صحابہ کی بے ادبی کی، صحابہ کو بے وقوف کہا، احمق کہا، پھر اللہ نے ان کا جواب دیا، پھر آگے کل کی مثال میں آپ نے یہ سنا تھا پیچھے، یہ دیکھیں انہوں نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا، پھر اللہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا، اللہ نے کیا مذاق کیا؟ اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا۔ آج دیکھیں اولئک، اللہ کہتے ہیں یہ بہت بیوقوف لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے ہدایت دے کے گمراہی خرید لی ہے، ہدایت دے کے ان لوگوں نے گمراہی، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہدایت دے کے؟ ہدایت یہ دے کے کہ انہوں نے سیدھا راستہ چھوڑ کے الٹا راستہ لے لیا ہے۔ اب یہ اس کی مثال یہ ہے، ایک بندہ کسی سے پوچھے کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ بازار جانے کا راستہ کیا ہے، اس کو ایک بندہ سیدھا راستہ بتایا دے، جی یہاں سے سیدھا جائیں گے سامنے بازار ہے، اور سچی مچی گئے اس نے راستہ ٹھیک بتایا، لیکن دوسرا بندہ اسے کہتا ہے کہ بازار جانے کا ایک اور راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں، حالانکہ اس کو ساتھ بتا بھی رہا ہے یہ آگ ہے، آگے آگ کا گڑھ ہے، آگے آگ کھودی گئی ہے، وہاں آگ جلائی گئی ہے، اگر اس راستے سے جاؤ گے اس کے اندر گر جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود وہ جا رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ وہ بیوقوف ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی ایک اور مثال یہ لے لیں، ایک بندے کے پاس نقلی نوٹ ہے، 5,000 کا نقلی نوٹ ہے، ایک بندے کے پاس اصلی نوٹ ہے، ایک کے پاس اصلی، ایک کے پاس نقلی۔ اب ایک بندہ کتنا بیوقوف ہے کہ اصلی نوٹ دے کے اس سے نقلی نوٹ لے رہا ہے، اصلی نوٹ دے رہا ہے اسے اور نقلی اس سے لے رہا ہے، آپ اسے سب سے بڑا دنیا کا بیوقوف کہیں گے۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہیں، یہ ہدایت دے کے گمراہی خریدتے ہیں، ہدایت۔ اچھا آپ کے ذہنوں کے اندر ایک سوال ہوگا، آپ کہیں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو لوگ منافق تھے، بہت اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس کو نوٹ کرنا ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ تو پہلے سے کافر تھے، ان کے پاس ہدایت کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہدایت دے رہے ہیں، گمراہی لے رہے ہیں، ضلالت گمراہی، بالہدیٰ ہدایت، ان کے پاس تو ہدایت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث کے اندر آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرتی، کہ بنیادی طور پہ، پیدائشی طور پہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پہ، بے شک یہودیوں کے گھروں میں، مجوسیوں کے گھروں میں، ہندوؤں کے گھروں میں، سکھوں کے گھروں میں، انگریزوں کے گھروں میں، کسی بھی غیر مسلم کے گھر کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بنیادی طور پر وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ یا مجنسانِهِ، کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، تو یہ اس کے والدین تک ہے، جب بچہ بالغ ہوتا ہے یا تو اس کے والدین اگر یہودی ہیں تو بچہ بھی یہودی، اگر وہ مجوسی ہیں تو بچہ بھی مجوسی، اگر وہ ہندو ہیں تو اس کا بچہ بھی ہندو، جس مسلک، جس مذہب کے ساتھ، جس فرقے کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں، جس ریلیجن کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں، بچہ بھی اسی کے نہج پہ چلتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ ہر بچہ اسلام کی یہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی قدرت ایک فطرت ہے، یعنی اس بنیادی طور پہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہدایت تو ہر مسلمان کے پاس ہے، بلکہ ہر انسان کے پاس ہے، بھلے ہی وہ کافر ہے، لیکن ہدایت اللہ نے اس کو بھی دے رکھی ہے۔ کیوں؟ اچھا جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ پیدائشی طور پہ ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس لیے فرمایا کہ اگر بالغ ہونے کے بعد یہودی ہے، انگریز ہے، اور مجوسی ہے، یعنی آگ کا پجاری، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کے سامنے بالغ ہوتے ہی اگر اسلام پیش کریں فوراً قبول کر دے گا، ٹک مار کے وہ قبول کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے ہر شخص پہ، ہر شخص کے نفس کے اندر پیدائشی طور پہ اسلام کو قبول کرنے والی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔
اسلام کو قبول کرنے والی چیز رکھی ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ اس کو جان بوجھ کے قبول نہ کرے اور اپنے والدین کے مذہب کو قبول کرے، لیکن پیدائشی طور پہ ہر بچے کے دل کے اندر اللہ نے اسلام کی محبت ڈال دی ہے، تو اس لیے بے شک کافر و ہدایت اس کے پاس ہوتی ہے، قبول نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے، اس لیے اللہ نے کہا ان بختوں نے وہ استعداد ہی کھو دی۔ اچھا، دوسری جگہ سورہ روم میں آپ پڑھیں گے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ہر شخص کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ یعنی کیا؟ کہ اگر آپ بالغ ہوتے ہوئے سمجھدار ہوتے ہوئے اس کے سامنے اسلام کی معلومات پیش کریں، مذہب اسلام پیش کریں، وہ فوراً قبول کرے گا۔ اس لیے اللہ نے ہر شخص میں یہ استعداد رکھی ہے، یہ طریقہ کار رکھا ہے، یہ اتنا علم عطا کیا ہے کہ اس کو اگر کلمہ پڑھایا جائے وہ پڑھے گا، ضرور پڑھے گا، کیونکہ اسلام سے زیادہ سچا کوئی دنیا میں مذہب ہے ہی نہیں کہ انسان اس کو قبول کرے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے، فوج در فوج، فوج در فوج لوگ، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا، لیکن فوج در فوج لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے جو ان کو سیدھا راستہ دکھا سکے۔ عیسائیت ہے، اس کے اندر رد و بدل ہوئے، یہودیت ہے، اس کے اندر رد و بدل، رافضیت ہے، ناصبیت ہے، شیعت ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں، مذاہب باطلہ ہیں، تو وہ گمراہ فرقے ہیں، گمراہ مذاہب ہیں، ان کے پاس اتنی معلومات نہیں ہیں، اتنے طریقہ کار نہیں ہیں، سیدھا راستہ نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے کہ لوگ ان کے پیچھے چل سکیں۔ اس لیے اسلام واحد مذہب ہے، میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہم کسی یہودی کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی نصرانی کے گھر بھی پیدا ہو سکتے، کسی بت کے پوجا کرنے والے، کسی آنکھ کے پجاری کے لوگ، آپ کو پتہ ہے جانوروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، سانپ کا حلیہ بنا کے، سانپ کی مورتی بنا کے اس کی پوجا کرتے ہیں، گدے، شیطان اور خنزیر کی مورتی بنا کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی ماں کی گود کے اندر کلمہ نصیب کیا ہے۔ اگر انسان ساری زندگی اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کے روتا رہے اور شکر ادا کرتے رہے، پھر بھی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں تھوڑا اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے، اس رب کی بڑی مہربانی ہے کہ اس رب نے ہمیں ہر چیز، ہر نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا کی، کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ میں یہ آپ کو، مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے ذہن کے اندر ایک بات ڈال دی، میں ضرور آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ میں سندھ کے سفر پہ تھا، تو سندھ میں تھا، واپسی پہ میں ٹرین میں آیا، تو میرے ساتھ کافی دوسرے علماء بھی تھے، ہم ساتھی تھے کافی، تو ہمارے ساتھ والی سیٹ پہ ایک ہندو بھائی جو تھے وہ آ کے بیٹھ کے، ظاہر سی بات ہے مسلمان ہیں ہم، تو مسلمان کے دل ویسے بھی نرم ہوتا ہے، بے شک دوسرا کافر ہے یا جو بھی نان مسلم ہو، لیکن دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ یار ہمیں پتہ ہے کہ چلیں ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، ایک نہ ایک دن تو امید ہے اللہ سے کہ جنت میں جائیں گے، لیکن یار یہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو تھوڑی سی ہم نے سوچا یار کیوں نہ آج اسے اسلام کی طرف ترغیب دی جائے، اسلام کی دعوت دی جائے۔ تو ہم اس کے پاس بیٹھ کے اسے کچھ اکرام کیا، کھلایا پلایا، اس کو اپنے قریب کیا، گپ شپ لگائی۔ اور یہ بھی ایک طریقہ کار ہے نا، اللہ نے کہا نا کہ تم دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، فوراً اپنے اسلام کو سچا اور اس کے مذہب کو جھوٹا کرو گے تو وہ اٹھ کے بھاگ جائے گا۔ ہر بندے کو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے۔ تو ہم نے گپ شپ لگائی، باتوں کرتے کرتے میں نے اسلام کی تعریف پیش کی، میں نے اسلام کی خصوصیات پیش کی، میں نے اسے اسلام کی خوبیاں پیش کی، بینیفٹس پیش کیے، تو بہت متاثر ہوا۔ تو میں نے یہاں تک اسے میں لے آیا کہ میں اسے کلمہ، میں نے پڑھنے پہ مجبور کر دیا۔ میں نے کہا آپ کلمہ پڑھ لیں، وہ مان بھی گیا، چونکہ پہلے میں نے اسلام کی دعوت اس انداز سے پیش کی، وہ مان گیا، اس نے کہا میں کلمہ پڑھوں گا۔ اب دیکھیں بدقسمتی دیکھیں، بڑی عجیب بات، مجھے یہ بات کبھی نہیں بھولے گی، تو 3 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اسے کلمہ پڑھانے لگا نا، تو اس کے کچھ ساتھی اور بھی تھے ٹرین میں، وہ تھوڑا دور بیٹھے تھے، اگلی سیٹ ان کی تھی، انہیں آواز آ گئی کہ یہ اس کو سمجھا رہے ہیں، یہ مسلمان ہے، داڑھی ٹوپی پہنے ہوئے، یہ ابھی کلمہ پڑھ لے گا، ہمارا خاندان سے یہ علادہ ہو جائے گا، ہمارے مذہب سے علادہ ہو جائے گا، پھر ایک ظاہر سی بات ہے ایک نے قبول کیا، پھر پورے خاندان کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو وہ فوراً آئے، بھاگ کے اس کا ہاتھ سے اس کو کھینچا اور لے گئے، اور ہمیں برا بھلا کہا کہ آپ لوگ اس کو، اس کے مذہب کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، اس کو مسلمان کرنے کی کوشش، مسلمان ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ وہ شخص کہتا رہا کہ نہیں مجھے چھوڑو، اس نے مجھے ٹھیک بات کہی ہے، میں کلمہ پڑھوں گا۔ اب اسے آتا نہیں تھا، ورنہ خود ہی پڑھ لیتا، میں نے پیچھے دور سے آواز دے دیا، اونچی آواز سے میں نے کہا کہ بھائی جہاں بھی جائیں، اگر قریب مسجد ہو تو وہاں کسی امام صاحب سے ملیں، وہ انشاءاللہ آپ کو کلمہ پڑھائے گا۔ اس نے کہا انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ مجھے اللہ سے امید ہے، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، یا اللہ، وہ اس کے لیے یہ راستہ پیدا کر، اس کے لیے راستہ آسان کر کے وہ امام صاحب کو ضرور ملا اور اس نے ضرور کلمہ پڑھو۔ اچھی امید، اچھا گمان کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہے کہ ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بات بہت آگے چلی گئی۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو انہوں نے خرید و فروخت کی ہے نا، ہدایت دے کے گمراہی خریدی، فما ربحت تجارت وما كانوا مهتدين، یہ ان کے لیے نفع بخش تجارت نہیں ہے۔ ایک طرح انہوں نے کاروبار کیا، بیچا خریدا، حالانکہ ان کو اس کاروبار کے اندر فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، یہ ایک بہت پیاری مثال اللہ نے دی ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ آگ جلائے، اندھیرا ہے، اس نے آگ جلائی،
پھر کیا ہوا؟ فلما اضوا، جب آگ روشن ہو گئی تو اللہ نے کیا کیا؟ ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ نے فوراً اس روشنی کو اٹھا لیا، یعنی پھر دوبارہ اندھیرے کے اندر چلا گیا۔ یہی وہ بات ہے کہ اللہ نے پہلے ہدایت دی، اس نے قبول نہیں کی، اللہ نے واپس روشنی یعنی ہدایت کو اٹھا لیا۔ مجھے امید ہے یہ مثال سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیں، اللہ نے کہا کہ یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں، سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون، یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ جو کافر دنیا کے اندر ہیں یہ تو بول بھی سکتے ہیں، یہ تو دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ تو سن بھی سکتے ہیں، تو اللہ نے کیسے کہا گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں؟ یہ تو کافر تو ہم سے زیادہ سن سکتا ہے، صفائی رکھتا ہے وہ اپنی، وہ تو زیادہ دیکھ سکتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اینک لگا گلاسز لگانے کے اعتبار سے، کافروں کے اندر اتنے نہیں ہوتے، حالانکہ وہ زیادہ ٹیکنالوجی کے قریب ہیں، زیادہ وہ سوشل میڈیا کے قریب ہیں، پھر بھی ان کی بینائی تیز ہے۔ لیکن آپ کہیں گے قرآن میں تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اندھے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی بینائی تو ہے، ان کی بینائی تو ہے، لیکن اللہ نے حق بات کو دیکھنے سے پردہ ڈال دیا، قاصر کر دیا ہے۔ ان کے کان تو ہیں، سننے کی صلاحیت تو ہے، لیکن اللہ نے حق بات کو قبول کرنے سے اور سننے سے اللہ نے ان کو بیرا کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے زبان تو ہے، لیکن حق بات کہنے سے، زبان سے الفاظ ادا کرنے سے اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے گونگا کر دیا، اس لیے اللہ نے کہا وہ لوگ سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون، یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، اب یہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا۔ اب سمجھ آئیے شاید کی، جس طرح جی آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں، جس طرح ہمارے ہاں ہماری حکومت ہے، دیکھیں ان کی آنکھیں ہیں، لیکن آپ سچ بتائیں کہ یہ ظالم کا ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں مظلوم پر، پھر بھی یہ بولتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے جی ان کی آنکھیں تو دیکھ رہے ہیں پھر بھی نہیں بول رہے۔ ملک کے حالات اس وقت کس قدر بگڑ چکے ہیں، کس قدر سنگین حالات ہیں، کیا حکمران تس سے مس ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ؟ عوام فریاد رسی کر رہی ہے، ہاتھ جوڑ رہی ہے ان کے سامنے، تو بتائیں کیا وہ دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ وہی لوگ ہیں نا، منافق ہیں نا، میں نے کل بھی کہا تھا، اس دور کے اندر بھی تھے، آج بھی تھے۔ دیکھیں عوام کہتی ہے جی میرا یہ مسئلہ سنیں، یہ مہنگائی کا مسئلہ یہ حل کریں، فلاں مسئلہ حل کریں، اب ان کے کان تو ہیں، کیا وہ سن رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس سب اعضاء ہیں، لیکن یہ کام نہیں کریں گے، اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے پردہ ڈالا ہے، وہاں جہنم کی آگ ان کے لیے بڑکائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے تم ایک نشانی یہ دیکھو گے، انترا سمن بکمن عمین ملوک الارضی، کہ ایک آخری وقت کے اندر ایک بادشاہ دنیا کے اندر ایسے بھی آئیں گے، ایسے لوگ بھی حکمران ہوں گے، ملوک الارضی، زمین پر ایسے لوگ بادشاہ ہوں گے کہ وہ اندھے ہوں گے، وہ بہرے ہوں گے، اور وہ گونگے ہوں گے۔ اللہ کی قسم مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آج کا یہ وہی زمانہ ہے کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن یہ پھر بھی نہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں۔ دوسری مثال اللہ نے یہ دی، او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذان من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، بڑی سمجھنے کی مثال ہے، سمجھ لیں جی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں کہ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد برق، یہ جس طرح آسمان سے بجلی آئے نا، ورات کہتے ہیں گرج کو، جس طرح آواز آتی ہے بادلوں سے، اور برق بجلی کہتے ہیں، تو یہ فوراً یہ ڈر کے مارے کہ کہیں بجلی مجھ پہ نہ پڑ جائے، فوراً اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پڑھنا جائے، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو فی آذانہم، کانوں میں دیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، یعنی موت کے ڈر سے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب حق بات ان کو بتائی جاتی ہے یہ اسی طرح کانوں پہ انگلیاں ڈال دیتے ہیں، جس طرح یہ آسمان کی بجلی کی آواز سن کے ڈرتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، محیط اردو کا لفظ ہے، اور اللہ گھیرنے والا ہے بالکافرین، کافروں کو۔ آخری مثال، یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ کہتے ہیں یکاد، اس ہمیشہ اس لفظ کے ساتھ آتا ہے جہاں کسی فعل کو، کسی کام کو قریب کیا جا رہا ہو۔ یکادو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے کہ وہ آ جائے، قریب ہے کہ وہ چلا جائے، قریب ہے کہ وہ کھانا کھا لے، قریب ہے کہ ابھی وہ تمہیں مارے گا، قریب ہے، یعنی بات کو قریب کرنے کے لیے لاتا ہے۔ یکاد البرق، کادا فعل ہے، اچھا، یکاد البرق نزدیک ہے، یہ فعل مقاربہ ہے، مقاربہ اردو یعنی قریب کرنے والے الفاظ۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ کہتے ہیں قریب ہے کہ یہ جو آسمانی بجلی ہے ان کی بنائی کو اچک لے۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر حضرات، اتباع اور حکماء یعنی حکیم لوگ منع کرتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو، یا بجلی گرج رہی ہو، یا بجلی چمک مار رہی ہو، تو آپ لوگ اس کی طرف نہ دیکھیں۔ کیوں؟ اس کے اندر اتنی کشش ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، تو یہ حکماء لوگ منع کرتے ہیں کہ نہ سورج گرہن ہوتا ہوا دیکھیں،
نہ ہی بجلی کی چمک کو غور سے دیکھیں، چونکہ آپ کی بنائی پہ اثر ڈال سکتی ہے، اس لیے وہ منع کرتے ہیں۔ اچھا، اس لیے اللہ نے کافروں کے لیے بھی یہی مثال ڈالی کہ قریب ہے کہ بھائی وہ بجلی آئے گی، ان کافروں منافقین کی آنکھوں کو ہی اچک لے گی۔ کلما ازوا الحم مشوفی، جب روشنی دیتی ہے ان کو چلتے ہیں بیچ اس کے، اور جب اندھیرا کرتی ہے اوپر ان کے، کاموں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ اللہ کی روشنی کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ جب بجلی چمکتی ہے نا اندھیرے میں، تو انسان کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، جب بجلی غائب ہو جاتی ہے تو یہ لوگ دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، جب کھڑے ہو جاتے ہیں، کام منہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، یعنی بجلی آ رہی ہے نا، اگر اللہ چاہتا منافقین کی آنکھیں بھی اٹھا لیتا، کان بھی، لیکن اللہ ایسا نہیں کر رہا۔ اللہ آخرت میں حساب لے گا، دنیا میں نہیں لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، دنیا کے ہر کام پہ قادر اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، مجھے یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات یاد آئی۔ چونکہ قرآن پاک میں بہت جگہ ہے، کبھی واللہ علی کل شیء قدیر، کبھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ اگر کوئی قرآن نہ بھی پڑھا ہو نا، تو اس کا معنی اس کو بھی آتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ایک ہندو گزرا ہے نا، ہندو نے اعتراض کی، ہندو نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام تھا دیانت سرسوتی۔ اس ہندو نے کتاب لکھی ہے دیانت سرسوتی، اس ہندو کا نام ہے۔ کتاب کا نام تھا ستیارت پرکاش، میرے خیال سے کتاب کا نام ہے۔ اس نے اس کتاب کے اندر ہندوؤں کا، آپ یہ سمجھ لیں کہ عالم تھا، جس طرح ہمارے یہاں مفتی صاحب، کوئی مولوی صاحب ہوتے ہیں نا، تو ہندوؤں کے یہاں جو بڑے ان کے ہوتے ہیں پنڈت، تو وہ تھا۔ اس نے اسلام پہ بہت زیادہ اعتراض کیے، اور اس نے قرآن پر بھی اعتراض کیے، قرآن کی مختلف آیات پہ، تو اس میں سے اس پر بھی اعتراض کیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے یہ اعتراض کیا، ہندو تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیا اللہ چوری کرنے پر بھی قادر ہے؟ کیا اللہ چوری بھی کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ کیا اللہ زنا بھی کر سکتا ہے؟ تو ہمارے علماء، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لوگ کہتے ہیں نا جی مولوی کام کیا کرتا ہے، مسجد میں سویا پڑا رہتا ہے، یہ اس نے آج تک دین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مولوی نے کیا 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 ہے؟ اسلام محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، تو اسی مولوی کی وجہ سے محفوظ ہے۔ آج بتائیں نا کہ پوری دنیا میں کون ہے جو مخلوق کے لیے کام کر رہا ہے، جو عوام کے لیے کام کر رہا ہے؟ ہمیشہ سے مولوی ہے جی، جنازہ مولوی پڑھائے گا، نکاح مولوی کرے گا، اذان مولوی دے گا، تمہارے بچوں کو دین مولوی سکھائے گا۔ مجھے بتائیں اسکول میں کون سی ایسی کتاب پڑھائی جاتی ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھ، انگلش، جس کے اندر ایک عنوان اخلاق کے اعتبار سے ہو، کہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہو کہ اپنے والدین سے اچھی طریقے سے بات کرنی ہے، اپنے سے بڑے کے ساتھ اچھے سے بات کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، والدین کی قدر کرنی ہے، جب وہ بوڑھے ہو جائیں ان کو سنبھالنا ہے؟ کون سی کتاب میں؟ تو یہ مسجد کے اندر مولوی تو بتاتے ہیں، پھر بھی آپ لوگ الزام لگاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ جی مولوی آج تک کرتا کیا ہے۔ تو بہرحال باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ تو اس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ کیا چوری اور زنا کرنے پر بھی قادر ہے؟ تو ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے الانتصار الاسلام کے نام سے، اس میں انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ بھائی تم نے کہا کہ کیا اللہ چوری کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں چوری کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ چوری کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کسی دوسرے کی چیز کو اٹھا لینا۔ مثال کے طور پہ یہ موبائل کسی اور کا ہے، تو میں اس کی غیر موجودگی میں اور اس کو اس سے چھپا کے میں اٹھا لوں گا، یہ دوسری کی ہے تو میں اٹھا لوں گا، اس کو چوری کہتے ہیں۔ تو مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ دنیا کے اندر ہر چیز ہی اللہ کی ہے، تو پھر چوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہم یہاں مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کائنات کا ذرہ ذرے کا مالک اللہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے۔ چوری کہتے ہیں دوسرے کی چیز کو اٹھانا، جب اللہ کی اپنی چیز ہے اللہ نے اٹھا لی تو اس میں چوری کون سی؟ یہ موبائل میرا ہے، میں اپنا اٹھا کے جیب میں ڈال دیتا ہوں، آپ مجھے چور نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ میری چیز ہے۔ اچھا، زنا کے بارے میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ زنا کے لیے جسم کے آلات کا، اعضاء کا ہونا ضروری ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تمام جسم کے اعضاء سے پاک ہے، جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، ہماری آنکھیں اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، تو اللہ کے جب اعضاء نہیں ہیں تو پھر زنا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو یہ صلاحیت دی ہے، تو علماء کی یہ قربانیاں ہیں کہ دین پر، قرآن پر جب بھی اعتراض آتا ہے تو علماء نے ڈٹ کے اس کو جواب دیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، آج آپ نے 15 آیت سے لے کر 20 تک پڑھی ہیں، 2 رکوع مکمل کیے ہیں سورہ بقرہ کے، بہت اہم صورت ہے۔ 5 آیات آپ نے پڑھی ہیں، اس کے اندر 10 الفاظ ایسے ہیں جو مشکل ہیں، میں اس کا معنی گروپ کے اندر لکھ کر بھی شیئر کر دوں گا، ویڈیو کی بھی میں ابھی آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا۔ تمام حضرات نے اچھے طریقے سے یہ یاد کرنا ہے، مجھے امید آپ یاد کریں گے۔ ہفتہ اتوار 2 دن ہیں، خوب ڈٹ کے محنت کریں، مختلف تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ 20 آیات آپ نے پڑھ لی ہے نا، تو 20 آیات کا 2-3 تفاسیر اردو مطالعہ کریں، پھر بھی بات سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ آپ قرآن کو وقت دیں گے، قرآن آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی؟
جی مجاہد اقبال صاحب. ٹھیک ہے جی. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.